बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 14 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें हथियार डालकर सरेंडर हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक काबुल हुकूमत की आधी से ज़ायद फ़ौज तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुकी है। मुख्तलिफ़ सूबों से तालिबान को दर्जनों टैंक हासिल हो रहे हैं। तालिबान को भारी असलहा माली गनीमत के तौर पर मिल रहा है और काबुल फ़ौजी ट्रकों के अंदर बैठ कर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं और इलाके छोड़ रहे हैं और तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। नाज़रीन जो ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है कि सूबा मैदान वर्दक से और सूबा ज़ाबुल से 50 से ज़ायद टैंक तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिले हैं और 100 से ज़ायद रेंजर गाड़ियाँ तालिबान को हासिल हुई हैं। मैदान वर्दक से, इसी तरह से सूबा बदख्शां से और ज़ाबुल से और कंधार से और दीगर जगहों से तालिबान के सामने पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज़ायद अफराद सरेंडर हो चुके हैं। इसमें फ़ौजें भी शामिल हैं, पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, सरकारी ओहदेदारान भी शामिल हैं। इस कदर शानदार फतूहात पर अफ़गानिस्तान भर के अंदर जश्न है और अफ़गानिस्तान के जो सीनियर कायदीन हैं वो इन फतूहात पर अपने मुजाहिदीन को अल्लाह के शुक्र अदा करने की तलकीन कर रहे हैं। नाज़रीन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से इमारत इस्लामी के जो आर्मी चीफ़ हैं, जो तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहिमहुल्लाह के बेटे भी हैं, जिनका नाम मुल्ला याकूब है, इन्होंने तालिबान के सीनियर जो मुजाहिदीन हैं, मसूलीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके नाम एक दूसरा ऑडियो पैगाम जारी किया है। इससे पहले भी एक ऑडियो पैगाम जारी किया था जिसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें तालिबान के आर्मी चीफ़ ने कहा था कि जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का जुल्म ना हो, किसी भी तरह की उनके साथ ज़्यादती ना हो, उनके घरों में दाखिल ना हुआ जाए और जो गवर्नर्स हैं, जो इसी तरह से कमांडर्स हैं, उनके घरों में तालिबान दाखिल ना हों। अब एक और आर्मी चीफ़ है जो तालिबान के आर्मी चीफ़ हैं मुल्ला याकूब है, इनका एक और ऑडियो पैगाम नशर हुए है जिसमें उन्होंने हालिया फतूहात पर तालिबान मुजाहिदीन को मुबारकबाद दी है और खुसूसी हिदायत की हैं। बिलखुसूस उन्होंने कहा है कि इन फतूहात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और किसी भी लम्हे तकब्बुर, गरूर और एक तरह से बड़ाई किसी के दिल में ना आए कि इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी उतरे और मुजाहिदीन की फतूहात रुक जाएँ, नुसरत इलाही रुक जाए। तो ये ख़ास तौर पर हिदायत की है कि मुजाहिदीन हर दम इस्तिग़फ़ार करते रहें और साथ साथ अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहें और नवाफिल अदा किए जाते रहें। एक तो ये हिदायत की है। इसके अलावा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने एक और हिदायत ये की है कि जो अवामी अमलाक हैं, जो अवामी प्रॉपर्टीज़ हैं या गवर्नमेंट की सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। उनके साथ कोई लूट खसोट ना हो, कोई वहाँ पर जबर या ना करे और किसी भी तरह से उन इमारतों को नुकसान ना पहुँचे। एक और हिदायत ख़ास तौर पर यह की है कि एयरपोर्ट्स जो तालिबान के कब्ज़े में आए हैं मुख्तलिफ़ सूबों की फतूहात से, वहाँ एयरपोर्ट्स की ख़ास तौर पर निगरानी की जाए, उनकी देखभाल की जाए और एयरपोर्ट से जो तालिबान को या फ़ौजी या मिलिट्री एयरबेसेस से तालिबान को जो जंगी जहाज़ मिले हैं, जंगी हेलीकॉप्टर मिले हैं या दीगर असलहा मिले हैं, उन पर कोई ना तो उनको चोरी करे ना उनको नुकसान पहुंचाए। तो एयरपोर्ट्स की और जंगी जहाज़ों की और दीगर जहाज़ों की और दीगर सरकारी इमारतों की ख़ास तौर पर हिदायत जारी की है कि उनकी ख़ास तौर पर हिफाजत की जाए, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत का ये अवाम की प्रॉपर्टी है, जो इस्लामी इमारत जिनकी ज़िम्मेदार है। लिहाजा अगर कोई इन पर किसी भी तरह का इनकी गफलत में मुजरिम साबित होगा तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अवाम की इन चीज़ों की ख़ास तौर पर हिफाजत की जाए। इसके अलावा नाज़रीन तालिबान के आर्मी चीफ़ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने एक और जो हिदायत की है कि गवर्नर्स और सरकारी ओहदेदारान और दीगर जो बड़े ऑफिशियल हैं उनकी शयान शान उनके साथ सलूक किया जाए। आप जानते हैं मुख्तलिफ़ सूबों के गवर्नर तालिबान के सामने सरेंडर हो रहे हैं। कंधार का गवर्नर, गजनी का गवर्नर और हेरात का गवर्नर
ہلمند کا گورنر اور دیگر جگہوں پر جتنے بڑے بڑے آفیشل تھے وہ سب طالبان کی اسلامی امارت کو تسلیم کر چکے ہیں اور ان کو مفتوحہ صوبوں کی ذمہ داریاں اور اختیارات سونپ چکے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان کے آرمی چیف نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ مجاہدین ان کا احترام کریں اور انہیں ہر طرح کا پروٹوکول دیں اور ان کی شایان شان ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ کسی بھی عہدیدار کے گھر پر نہ تو دھاوا بولا جائے اور نہ ہی انہیں تنگ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ جو مفتوحہ صوبے ہیں جہاں پر طالبان نے فتح حاصل کی ہے، یہاں پر افغان طالبان کی خصوصی ٹیمیں بنائی جائیں جو یہاں کی سرکاری عمارتوں کی، سرکاری آفیسز کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور فوری طور پر ان کا کنٹرول سنبھال کر عوام کے لیے جو معمولات زندگی ہیں ان کو جاری رکھیں، کسی بھی طرح کی لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ درپیش نہ آئیں۔ اور تاجروں کے ساتھ بھی خاص طور پر ہدایات کی ہیں کہ تاجروں کو بھی ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو یہ ہے طالبان کی سینئر قیادت، اور یہ ہے طالبان کی سینئر قیادت کی جانب سے اپنے مجاہدین کو، اپنے ورکرز کو، فالورز کو ہدایات، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی امارت عملاً آغاز کر چکی ہے اور عملاً اسلامی امارت کے نتائج بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بڑی خبر، ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس ہے جو صوبہ قندھار کی ہے۔ آپ جانتے ہیں قندھار افغانستان میں طالبان کا دارالحکومت یا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ جب امریکہ نے یہاں پر حملہ کیا تو طالبان کے اسی مرکز پر حملہ کیا گیا تھا، تو قندھار پر افغان طالبان نے فتح حاصل کر لی ہے۔ پورا قندھار طالبان کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ قندھار کا مرکزی ایئرپورٹ طالبان کے پاس چلا گیا ہے۔ طالبان کی جانب سے جو یہاں کے گورنر ہیں، جو افغانستان کے تمام صوبوں کے ایک طرح سے طاقتور گورنر ہیں جن کا نام حاجی وفا ہے، انہوں نے قندھار ایئرپورٹ کا دورہ بھی کیا ہے، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور رن وے کو اور دیگر جو ضروریات ہیں ان سب کی دیکھ بھال کی ہے، اور کہا ہے کہ یہاں پر طالبان کے مجاہدین کسی بھی طرح کی کوئی غفلت نہ کریں کہ جس سے یہاں ایئرپورٹ کو، رن وے کو، جہازوں کو اور دیگر چیزوں کو نقصان پہنچے، اور یہاں کے عملے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے صوبہ قندھار کے گورنر جو کابل حکومت کی جانب سے مقرر تھے، جن کا نام روح اللہ خان زادہ ہے۔ اس نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں اور طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ بغیر لڑائی کے طالبان نے قندھار کو فتح کیا ہے۔ تو یہ جو کابل حکومت کا گورنر تھا، یہ طالبان کے گورنر حاجی وفا کے ساتھ ایک گورنر آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے تمام ذمہ داریاں، تمام اختیارات طالبان کے سپورٹ کر دیے ہیں، طالبان کے حوالے کر دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگر کا گورنر بھی سرنڈر ہوا تھا، طالبان نے اسے پرامن طریقے سے کابل جانے دیا۔ تو جو آفیشل ہیں وہ طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ طالبان انہیں اسلامی امارت کے اندر ہر طرح کا پروٹوکول بھی دیں گے اور تحفظ کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ انہیں ہر جگہ پر سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی، ان پر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ ہے افغان طالبان کی بڑی فتح جو افغان طالبان نے حاصل کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت طالبان کو ملی ہے، اور 20 سال کے بعد طالبان افغانستان کا صوبہ قندھار جو طالبان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اس پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ اور یقیناً اس سے افغانستان کے جو بانی تھے ملا محمد عمر مجاہد مرحوم رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی، جسے عمر ثالث کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ضرور امریکہ کو، بش کو اور ان کے اتحادیوں کو شکست سے دوچار کریں گے۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ آج امریکی صدر ڈکٹیٹر درندہ بش وہ چیخیں مار رہا ہے کہ اسے شکست کیسے ہوئی ہے، امریکہ نے فوجیں کیوں نکالی ہیں، اور کیوں افغان طالبان افغانستان پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ ظالموں کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور مظلوم انشاءاللہ اور اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوتی ہے اور وہ بالآخر جیت جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر ہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے۔ جو غیر ملکی میڈیا ہے اس پر پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ افغان طالبان افغانستان کے اندر آ کر کرکٹ کو ختم کر دیں گے، موجودہ کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دیں گے، اور اطلاعات تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف جو پروپیگنڈے ہیں ان میں یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو طالبان کے مخالفین ہیں ان پر تشدد ہوگا، ظلم ہوگا۔ طالبان بہت قدامت پسند ہیں، یہ کھیلوں کی، یہ تفریحات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین،
ان سے جب انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کرکٹ ٹیم پر پابندی لگائیں گے، تو طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے، ہم نے ہی افغانستان میں کرکٹ کو متعارف کروایا تھا، ہمارے دور حکومت کے اندر افغانستان کے اندر ایک کرکٹ ٹیم بنی تھی اور انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ڈپٹی سفیر تھے تو وہ ملا عبدالسلام ضعیف جو پاکستان کے اندر افغانستان کے سفیر تھے، ان کے ہمراہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ دیکھنے بھی اسٹیڈیم گئے تھے، لہٰذا یہ بات محال ہے کہ افغان طالبان کرکٹ پر پابندی لگا دیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ ٹیم ہے جس میں راشد خان اور دیگر جو بڑے بڑے پلیئر ہیں کرکٹ کے، یہ سب کرکٹر یہ موجودہ ٹیم کے اندر ہی کھیلتے رہیں گے، نہ ان کے اندر کوئی رد و بدل ہوگا اور نہ ہی ان کی یونیفارم یا دیگر کسی چیز پر کوئی پابندی لگائی جائے گی۔ ہاں، جو اسلامی امارت کے قوانین ہیں ان کو فالو انہیں ضرور کرنا ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ ایک اچھی بات ہے کہ افغان طالبان جو تفریحی سرگرمیاں ہیں ان کی اجازت دے رہے ہیں، فٹ بال کے میچ کروا رہے ہیں، والی بال کے میچ کروا رہے ہیں اور کرکٹ کی اجازت دے رہے ہیں اور کرکٹ کو پرموٹ کرنے کی بھی اعلان کر چکے ہیں۔ تو اس سے دشمنوں کے وہ تمام پروپیگنڈے ناکام ثابت ہوتے ہیں جو وہ طالبان کے خلاف کرتے ہیں، اور طالبان کو قدامت پسند ایک طرح سے تصور کروانے کے لیے بھرپور مہم چلاتے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اسلامی امارت کے ماتحت کام کریں گے اور ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم یا جبر نہیں ہوگا، اور جو آفیشل ہیں کابل حکومت کی جانب سے اب جو مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، ہم انہیں معطل نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی نوکریوں پر بحال رہیں گے، لیکن اسلامی امارت دیکھے گی کہ جو اہل ہے اسے ہی اداروں کا ذمہ دار بنایا جائے گا، اسے ہی نوکری دی جائے گی۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں، کیونکہ وہاں پر لمحہ بلمحہ افغانستان کی بریکنگ نیوز، ویڈیوز، تصاویر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔